السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو ایک ریٹائر فوجی کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام حسیب ہے۔ 30 سال کی عمر میں فوج سے ریٹائر ہو گیا۔ میں فوج میں باغ مالی کا کام کرتا تھا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کام ڈیفنس کے بنگلوں میں کرنے لگا۔ پینشن اور 3 بنگلوں میں مالی کا کام کرنے سے میرا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ میں صبح سے شام تک جھاڑیوں، پودوں، درختوں اور پھولوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ میں محنت سے کام کرتا تھا، لہٰذا سارے مالک مجھ سے مطمئن تھے۔ ایک دن میں کام میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھا اس بنگلے کا مالک گارڈن میں گھوم رہا ہے۔ ایک درخت جس کے پتے بہت جھڑتے تھے اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئے اور کہا، حسیب خان، یہ درخت گندگی بہت کرتا ہے، پتے ہر وقت گرتے رہتے ہیں، اس میں پرندے بھی بہت آتے ہیں، کوئی پھلدار بھی نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ اس درخت کو کاٹ دو، اس کی جگہ کوئی پھل کا پودا لگائیں گے، اتنا گند بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل کلہاڑی لے کر آؤں گا اور اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد مالک گھر میں چلا گیا اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ جاتے ہوئے میں نے اس درخت کا بغور جائزہ لیا۔ یہ درخت تقریباً 15 انچ موٹا تھا، اس کی ٹاہلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے پتے خوب جھڑتے تھے۔ اس درخت کے نیچے گھاس بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ میں یہاں پانی برابر ڈالتا تھا۔ اس دن گھر جا کر میں نے اپنی کلہاڑی کو تیز کیا، ایک رسی کا بنڈل لے کر دونوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا کہ کل جاتے ہوئے بھول نہ جاؤں۔ رات کو میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کر سونے کے لیے بستر پر لیٹا اور نیند کا انتظار کرنے لگا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد نہ جانے کب آنکھ لگی۔ میری آنکھ اچانک ایک جھٹکے سے کھل گئی اور کمرے میں ہندو والے گونگے اور سینگ جو وہ اپنے مندروں میں بجاتے ہیں بجنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور کافی سارے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی میری چرپائی کو دھکا بھی لگ جاتا تھا۔ پھر ایک بھاری مگر زنانی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ درخت مت کاٹنا، اس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر تو نے ایسا کیا تو زندہ نہیں بچے گا، تو نے ایسا کرنے کی حامی کیوں بھری، اس عمل سے باز آ جا، درخت مت کاٹنا۔ میں سوچ رہا تھا وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس درخت کو کاٹنے کی حامی بھری تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا مجھے اتنی ڈراؤنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر جو بھی تھے دھمکیوں سے لگ رہا تھا یہ مجھے پیس کر رکھ دیں گے۔ کبھی چیخنے کی آوازیں، کبھی گھنٹوں کی آوازیں، کبھی کبھی گائے کی آوازیں، خدا کی پناہ، اور کمرے میں پھیلی خطرناک بدبو، سازوں کی آوازیں، چرپائیاں الٹ دینا، نیند کی بندش۔ ساری رات یہی چلتا رہا۔ انہوں نے مجھ پر نہ جانے کیا کیا عمل کیا کہ دوسرے دن بخار 104 پر پہنچ گیا تھا۔ سستی اور بدن بھاری، سر درد کی وجہ سے کام پر نہ جا سکا۔ سارا دن رات کے واقعے پر سوچ بچار کرتا رہا، کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہا تھا اور رات سے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ آج پھر کوئی ڈرامہ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کرتا رہا۔ بخار اور سخت طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے سوتا اور جاگتا رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر طوفان جیسے آ گیا۔ شور شرابہ شروع، چیخنے چلانے اور بدبو نے برا حال کر دیا۔ رہ رہ کر بدبخت یہی آواز، درخت مت کاٹنا، درخت مت کاٹنا۔ میں نے چیخ کر کہا، ہاں ہاں، میں درخت نہیں کاٹوں گا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ طبیعت سخت خراب تھی،
لیکن میں ہمت کر کے اٹھا اور بنگلے پر پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے مالک گھر پر مل گیا۔ میں نے اس کو 2 راتوں کی داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ پھر اس درخت کے پاس گیا اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے درخت کاٹنے کا سوچا تھا، اب میں باز آ گیا ہوں اور یہ درخت نہیں کاٹوں گا، مجھے معاف کر دو۔ یہ بول کر میں گھر آ گیا۔ وہ رات میں نے بڑے سکون سے گزاری، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 2 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا۔ اب میں اس درخت کو اچھے سے پانی دیتا ہوں اور سکون میں ہوں۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔